السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اچھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسم کے بارے میں ہمیں چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے: اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اس کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اس کے اعراب۔ تو پہلے دو پوائنٹ جو ہے مذکر یا مؤنث ہونا، واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، یہ ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا سیکھیں گے، یعنی کہ پہچان کرنا سیکھیں گے کہ اسم معرفہ کب ہوتا ہے، نکرہ کب ہوتا ہے۔ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے: نکرہ یا پھر معرفہ۔ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، یعنی کہ ہم کیا کریں گے، معرفہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اسم کو، اگر وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، ادروائز وہ نکرہ ہوگا۔ یعنی کہ جو ہم نے مذکر اور مؤنث والے ٹاپک میں کیا تھا، ہم نے مؤنث کے 3 پوائنٹ سیکھے، وہ اپلائی کیے، اگر تو ثابت ہو جاتا ہے مؤنث ہے، ادروائز وہ مذکر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، معرفہ کے پوائنٹس سیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اپلائی کریں گے اس کے اوپر، اگر معرفہ ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ نکرہ ہوگا۔ تو یہی ہم نے کرنا ہے جیسے مؤنث میں کیا تھا۔ عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے: کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، یہ کیا ہوتا ہے، اس میں علم ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ایگزامپلیں آ گیا ہمارے پاس: زید، فاطمہ، مکہ اور جہنم وغیرہ۔ یہ کیا ہے، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں علم کہتے ہیں۔ تو اس میں علم کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی نام جو کسی خاص شخص یا چیز کا ہو یا جگہ کا ہو، وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا، اور اس کو اس میں علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت اس میں علم کیا ہوگا، ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ دوسری صورت اسم کے معرفہ ہونے کی کہ وہ اس میں ضمیر ہوگا۔ اس میں ضمیر سے کیا مراد ہے، جو ہم انگلش میں پروناؤنز استعمال کرتے ہیں نا، ہی، شی، اٹ، عربی میں اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ انگلش میں جو ہم پروناؤنز استعمال کرتے ہیں، ہی، شی، اٹ وغیرہ، عربی میں یہ برابر ہیں اس میں ضمیر کے۔ عربی میں ان کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا ہی، شی، اٹ کے لیے ہوا، ہیا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، انتا، انتی وغیرہ، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر علیحدہ سے ایک کلاس ہوگی، بس ابھی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں، جو انگلش کے پروناؤنز ہیں ان کو عربی میں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسم ضمیر ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا، ہیا، انتا، انتی، یہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ پروناؤنس کے لیے انگلش کے جو پروناؤنز ہیں، عربی میں ان کے لیے کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بس ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم ضمیر جو ہے یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتایا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے عربی کا، وہ صرف ناؤن کے ایکول نہیں ہوتا۔ عربی کا اسم ناؤن کے ایکول نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوسرے پارٹ آف سپیچ بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ پروناؤنس بھی اسم ہوتا ہے عربی میں، ایڈجیکٹو بھی اسم ہوتا ہے عربی میں۔ ٹھیک ہے، ناؤن تو اسم ہوتا ہی ہے عربی میں، پروناؤن بھی اسم ہوتا ہے، ایڈجیکٹو بھی اسم ہی ہوتا ہے عربی میں۔ تو تبھی میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے انگلش کے جو پروناؤنز ہیں انہیں ہم اسم ہی کنسیڈر کرتے ہیں عربی میں۔ ٹھیک ہے، انگلش کا جو پروناؤنز ہیں انہیں ہم عربی میں اسم ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلی کلاس میں یہ ایکسپلین کر دیا تھا۔ تو ابھی کے لیے بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جو عربی میں پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں، یہ بھی سارے معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ تیسری صورت کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی، وہ کیا ہو، اسم اشارہ۔ اگر وہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ بھی معرفہ ہی ہوگا۔ یعنی کہ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسم اشارہ کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے۔ جیسا کہ انگلش میں دس یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں دس کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسم اشارہ ہے، یہ اس کے اوپر بھی ایک کلاس ہوگی علیحدہ سے۔ بس ابھی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اشارے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں، یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ اسم موصول ہو۔ اسم موصول سے کیا مراد؟ اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسما، مثلا اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ۔ اردو میں جو جس وغیرہ کے الفاظ ہے، عربی میں ان کے لیے علیحدہ سے ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ یہ کس طرح کا مفہوم دیتے ہیں؟ جو جس وغیرہ کا مفہوم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا مفہوم۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس طرح کا جو جس وغیرہ کا۔ عربی میں اس طرح کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، اس طرح کے الفاظ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ، اور بھی ہیں اس طرح کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو اسم موصول کہتے ہیں، یہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو ان پر بھی ایک علیحدہ سے کلاس ہوگی۔ بس ابھی کے لیے آپ یاد رکھیں کہ اسم موصول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے 4 صورتیں پڑھ لی کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی۔ پہلی صورت اسم علم، کہ وہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو تب بھی معرفہ ہوگا۔ اگر وہ اسم ضمیر ہے یعنی کہ پروناؤن ہے تب بھی وہ معرفہ ہوگا۔ اگر وہ اشارہ ہے، وہ لفظ وہ اسم اشارہ ہے تو تب بھی وہ معرفہ ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ اسم موصول ہے یعنی کہ اس طرح کے مفہوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ تو 4 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ 5ویں صورت معرف باللام۔ معرف باللام سے کیا مراد ہے؟ حمزہ اور لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو حمزہ پڑھ رہا ہوں۔ حمزہ اور لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کتاب، ابھی یہ نکیرہ ہے، اب میں نے اس کو معرفہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس کے شروع میں حمزہ اور لام لگا دوں گا۔ تو حمزہ اور لام لگایا تو یہ پڑھا جائے گا الکتاب۔ اب یہ جو لفظ ہے نا الکتاب، یہ جو اسم ہے یہ اب معرفہ ہے، ابھی یہ نکیرہ ہے کتاب، جیسے ہی میں نے اس کے اوپر حمزہ اور لام داخل کیا یہ الکتاب بن گیا جو کہ معرفہ ہے۔ تو ہم نے یہاں سے یہ سیکھا کہ کسی نکیرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں حمزہ اور لام لگا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ معرفہ بن گیا۔ یہ جو معرفہ بنا اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی کہ حمزہ اور لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ تو وہی لکھا ہوا ہے، وہ اسم جس پر حمزہ لام داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ کسی نکیرہ اسم کے شروع میں حمزہ لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کتابانی کوئی سی 2 کتابیں، الکتابانی، اب یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ معرفہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آپ کے پاس نکیرہ اسم آ جائے اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں حمزہ اور لام داخل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی 5ویں صورت۔ اچھا، یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہاں تک، یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آخر میں۔ اس سے پہلے ہم 6 اور 7ویں صورت دیکھ لیتے ہیں۔ 6 صورت یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی مضاف الی المعرفہ، یعنی کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے زید کی کتاب، ٹھیک ہے، کتاب کیا ہے؟ نکیرہ ہے، لیکن جب ہم نے اس کو نسبت دی زید کے ساتھ، زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے زید کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو جب ہم نے اس نکیرہ اسم جو کہ کتاب ہے اس کو معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی تو یہ کتاب بھی اب معرفہ ہو گئی۔ پہلے یہ نکیرہ تھی، جب ہم نے اس کو معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی اب یہ بھی معرفہ ہوگی۔
نکیرہ سے معرفہ بن گئی، تو وہی لکھا ہوا ہے مضاف الی المعرفہ، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم۔ زید معرفہ ہے، کتاب نکیرہ ہے، لیکن کتاب کو ہم نے نسبت کس کے ساتھ دی؟ زید کے ساتھ، جو کہ معرفہ ہے، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ ہی بنے گی۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، گاڑی بنا ہی لیتے ہیں۔ یہ آج کا ٹاپک بھی چھوٹا ہی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا چلو گاڑی بنا ہی لیتے ہیں، جیسے بھی بنتی ہے۔ اس کے کھڑکی دروازے بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا فرض کریں کہ یہ 3 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3۔ اب یہ تینوں گاڑیاں کیا ہے؟ نکیرہ ہے، کیونکہ گاڑی تو نکیرہ ہی ہے نا، کوئی خاص چیز تو نہیں نا ہے۔ یہ تینوں گاڑیاں کھڑی ہیں ایک لائن میں، لیکن ایک آدمی کھڑا ہے یہاں پہ زید، اس نے یہ والی گاڑی پرچیز کر لی۔ اب جب زید نے یہ گاڑی پرچیز کری، اب یہ گاڑی زید کی ہوگی، زید کی گاڑی۔ حالانکہ یہ گاڑی ابھی کیا تھی؟ نکیرہ تھی، لیکن جب ہم نے اس میں معرفہ کے ساتھ نسبت دی تو نکیرہ کیا ہوگی؟ وہ بھی معرفہ ہو جائے گی۔ تو یہ گاڑی اب کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی۔ پہلے نکیرہ تھی، معرفہ ہوگی۔ معرفہ کی ہوگی کیونکہ جب یہ اس کو شو روم سے نکلوائے گا اپنے نام پہ، تو اس کو ایک علیحدہ سے ایک نمبر الاٹ کیا جائے گا جو کسی اور نمبر کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہوگا، وہ صرف اور صرف اس گاڑی کی شناخت کرے گا۔ پھر وہ نمبر اس گاڑی کے لیے مخصوص ہو جائے گا، جو کہ اس گاڑی کو ایک یونیک گاڑی بنا دے گا۔ اس وجہ سے نسبت دے کے چیز، کوئی بھی نکیرہ چیز معرفہ بن جاتی ہے۔ تو اگر اس کی ایگزامپل کی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نکیرہ اسم کی جب نسبت دی جاتی ہے نا معرفہ کے ساتھ، تو وہ نکیرہ بھی معرفہ ہی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے اس پوائنٹ کی؟ جی آ گئی ہوں۔ 7ویں صورت ہے کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی، منادا، جس کو بلایا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی نکیرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکیرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اے لڑکے اور ارے بھائی۔ یہی والی اگزامپل اسی طرح کی لے لیتے ہیں۔ کہ فرض کرے کہ یہ 3 لڑکے کھڑے ہیں یہاں پہ، اب یہ تینوں لڑکے ہیں، اور لڑکا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کامن ناؤن ہی ہوتا ہے نا، بوائے کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے ایک۔ تو میں نا اس کو آواز دیتا ہوں، میں یہ کھڑا ہوں، میں نے اس کو آواز دی، اے لڑکے، اس کی طرف اشارہ کر کے، اے لڑکے۔ تو اب میرا دھیان سارا اس لڑکے کے اوپر ہے۔ یہ جو 2 لڑکے ہیں نا سائڈ پہ کھڑے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اسی کو آواز دی ہے۔ اب یہ مخصوص ہو گیا، اب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا، اب یہی میرے پاس چل کر آئے گا۔ تو اب دیکھو ان تینوں میں سے یہ مخصوص ہو گیا، تو یہ معرفہ بن جائے گا کیونکہ میں نے اس کو پکارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی نکرہ اسم کو پکارتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ جی آئی ہے۔ تو ہم نے 7 صورتیں پڑھ لی ہیں کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی، کہ وہ کب کب معرفہ ہوگا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کہ وہ اسم علم ہو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کہ وہ اسم ضمیر ہو۔ تیسری اسم اشارہ ہو، اسم موصول ہو، معرف باللام ہو، یعنی حمزہ و لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا ہو، یا پھر مضاف الی المعرفہ ہو، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم، یا پھر وہ منادا ہو۔
ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے کیونکہ یہ جو باقی ہے نا، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ان پہ ہماری علیحدہ سے ایک ایک کلاس ہوگی، تو یہ تو ہمیں آلریڈی بہت اچھے سمجھ آ جانے والے ہیں۔ ابھی کے لیے امپورٹنٹ کون کون سے ہیں؟ ایک پہلی صورت، اسم علم، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو معرفہ کہتے ہیں جو کہ اسم علم ہوتا ہے۔ اور نکرہ اسم کو معرفہ کیسے بناتے ہیں، یہ دو پوائنٹ ابھی کے لیے ہمیں سمجھ آنے لازمی ہیں، کیونکہ اگلی نیکسٹ کلاسز میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ باقی سمجھ تو آپ کو سب ہی آ جانے چاہیے، کیونکہ بہت ہی آسان ہے۔ 7 صورتیں ہیں کہ اس میں علم بھی معرفہ ہوتا ہے، اس میں ضمیر بھی، اس میں اشارہ بھی، اس میں موصول بھی، معرف باللام بھی معرفہ، اور مضاف الی المعرفہ، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا، اور مناتا۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حمزہ و لام کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے نا، تو حمزہ و لام میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور جو لام ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو حمزۃ الوصل، لام کو لام تعریف۔ اب ان دونوں پوائنٹس کے اوپر، حمزۃ الوصل اور لام تعریف کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمارے پورے کورس میں ہمارے کام آئیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ معرف باللام کے ما قبل، یعنی معرف باللام سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ یہ معرف باللام ہے، کیونکہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیسے ہیں؟ حمزہ اور لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، کیونکہ حمزہ اور لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا۔ تو وہی لکھا ہوا ہے، معرف باللام یعنی حمزہ اور لام کے ذریعے بنایا ہوا معرفہ سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، جیسا کہ یہ آیا ہوا ہے ذالکا۔ تو اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے نا، اب یہ کیا ہے؟ ذالکا الکتاب، لیکن اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے ان دونوں کو، تو پھر یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، تو آپ اس کو پڑھو گے ذالک الکتاب۔ تو وہی لکھا ہوا ہے، اگر ملا کر پڑھتے لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ تو ذالکا الکتاب، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پڑھنے میں نہیں آتا، ذالک الکتاب۔ تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ کبھی بھی پڑھنے میں نہیں آتا جب پیچھے کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ اسی طرح یہ جو لام ہے، ہم نے دیکھا اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ حمزہ لام میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے، یعنی کبھی یہ پڑھا جاتا ہے، اور کبھی صرف لکھا رہ جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ یہ دو اگزامپل ہے، القمرہ اور الشمس۔ ایک میں لام پڑھا جا رہا ہے القمر، اور ایک میں لام نہیں پڑھا جا رہا الشمس۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لام ہے حمزہ لام میں کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کے لیے بیسیکلی حروف الہجا، یعنی کہ انگلش کے جو عربی کے جو الفابیٹ ہیں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک قمری حروف اور ایک شمسی حروف۔ ٹھیک ہے، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ قمری حروف سے مراد وہ حروف جن سے پہلے اگر لام آ جائے، حمزہ لام آ جائے تو لام پڑھا جائے گا۔ قمری حروف سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر ان سے پہلے حمزہ لام آ جائے تو لام پڑھا جائے گا۔ تو قمری حروف ہے کون سے؟ ان کو یاد کرنے کے لیے یہ جملہ یاد کر لینا کافی ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق میں ہا بھی، ہا ایک حروف ہے نا، تو یہ قمری حروف ہے۔ قاف یہ قمری حروف ہے، یہ والا قاف بھی قمری حروف ہے۔ خا بھی قمری حروف ہے، واو بھی قمری حروف ہے، فا بھی قمری حروف ہے۔ یعنی کہ اس جملے میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے قمری حروف ہیں۔ اگر ان سے پہلے حمزہ اور لام آ جائے تو لام پڑھا جائے گا، جیسے القمر میں پڑھا گیا تو سارے قمری حروف میں لام پڑھا جائے گا۔ دوسری طرف ان کو چھوڑ کے، یہ جو اس جملے میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی بچے ہیں حروف ان کو شمسی حروف کہتے ہیں، اور ان سے پہلے اگر حمزہ اور لام آ جائے تو لام نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ قمری حروف
ہم نے کہا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے میں جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے قمری حروف ہیں۔ تو القمر جو کہ حق دوسرا حروف ہی آ گیا کاف، تو کاف قمری حروف ہے، تو ان سے پہلے لام آ جائے تو پڑھا جاتا ہے القمرہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے با دیکھ لیں، وہ بھی حق کا خوف عجب، عجب کا جو آخری حرف ہے با، اس میں موجود ہے با، تو اس وجہ سے با بھی قمری حروف ہے۔ تو اس سے پہلے اگر حمزہ اور لام آ جائے تو لام پڑھا جاتا ہے، تو ہم پڑھیں گے البیت۔ اسی طرح یہ جو کاف ہے یہ بھی قمری حروف ہے، اس سے پہلے حمزہ اور لام آ جائے تو لام پڑھا جاتا ہے الکتاب۔ دوسری طرف یہ اگزامپل ہے شمسی حروف کی، تو شین بھی شمسی حروف ہے، را بھی اور سواد بھی، یہ کیا ہے؟ شمسی حروف ہے۔ یہ بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 3 اگزامپلیں لی ہے، اور بھی شمسی حروف ہے، یعنی قمری حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے شمسی حروف ہے۔ تو شمسی حروف سے پہلے اگر حمزہ لام آ جائے تو لام نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ الشمس، الرحمن، الصلاۃ، ٹھیک ہے، تو لام پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تو یہ پوائنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد حمزہ اور لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ بنانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ جو اسم آلریڈی معرفہ ہو ہم اس پہ کیوں لگائیں گے یہ، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس پر اہل زبان لگاتے ہو، کسی معرفہ اسم پر اہل زبان حمزہ اور لام داخل کرتے ہو، وہ ساتھ استعمال کرتے ہو، تو ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین۔ حالانکہ یہ الحسن اور حسین آلریڈی معرفہ ہیں، لیکن عرب پھر بھی ان کے ساتھ لگاتا ہے، تو جن کے ساتھ عرب لگاتا ہے ہم بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے لگاتے نہیں ہیں، معرفہ اسم پر حمزہ اور لام داخل نہیں کرتے، کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہے، اور حمزہ اور لام تو معرفہ بنانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم عرب کے محتاج ہیں، عرب کو فالو کریں گے، کیونکہ ہم ان کی لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو جیسے جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو جن جن اسما کے ساتھ وہ حمزہ اور لام استعمال کرتے ہیں ہم بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد عربی کا حمزہ اور لام انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائیں بھی ہو سکتی ہے، اور گائیں کی پوری جنس بھی۔ دا کاؤ سے مراد کوئی خاص گائیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک خاص گائیں، یا ساری کی ساری گائیں بھی ہو سکتی ہے، یعنی گائیں کی پوری جنس بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح الف، حمزہ اور لام جو ہے عربی میں، یہ ہم نے کہا ہے کہ دا کے مشابہ ہے، تو الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک خاص انسان بھی ہو سکتا ہے، اور نسل انسانی بھی، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ اور لام آرٹیکل دا کی طرح کام کرتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہی تھا آج کا ٹاپک کہ معرفہ کو پہچاننے کی 7 صورتیں ہیں۔ ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں علم تو نہیں، اس میں ضمیر تو نہیں، وہ اس میں اشارہ تو نہیں، اس میں موصول تو نہیں، الف لام تو نہیں لگا ہوا اس کے شروع میں، اور کسی معرفہ اسم کی طرف تو نہیں نسبت دیا ہوا اس کو، پکارا تو نہیں جا رہا اس کو، یعنی کہ منادا۔ تو یہ 7 صورتیں تھی، کوئی بھی اسم ہو اس کو پہچاننے کے لیے کہ وہ معرفہ ہے۔ تو اگر ان 7 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے کسی اسم میں، وہ معرفہ ہے، ادروائز وہ نکرہ ہے۔ لیکن اس کی کوئی ہمارے پاس پریکٹس کے لیے ایکسرسائز نہیں ہے، تو بس ان کو آپ نے یہ یاد ہی رکھنا ہے۔ ویسے ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، ایک یہ ہے فی الحال ابھی کے لیے الف لام والا رول، ایک پانچویں صورت بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کے لیے، اور ایک پہلی اور پانچویں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہماری نیکسٹ کلاسز میں استعمال ہوگی۔